موت ہر شخص کو آنی ہے۔ ابھی معاشرے کے اندر کچھ ایسی موتیں ہوئی ہیں جس نے جھنجھوڑ کر رکھ دیا، ایسی موتیں تھیں جن کے لیے ذہناً انسان تیار نہیں تھا، اور واقعہ یہ ہے کہ ہم موت کے لیے ذہناً تیار نہیں ہوتے ہیں۔ کسی کی بھی موت کبھی بھی آ سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں آنے کی تو ایک ترتیب رکھی ہے کہ پہلے دادا آئے گا، پھر باپ آئے گا، پھر بیٹا آئے گا، جانے کی کوئی ترتیب نہیں۔ باپ کے کندھوں پر بیٹے بھی چلے جاتے ہیں اور دادا کے کندھے پر پوتے بھی چلے جاتے ہیں۔ لہٰذا اصل مرحلہ، اصل معاملہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی موت کے لیے کتنی تیاری کی ہے، ہم نے جو آنے والی زندگی ہے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم نے موت اور زندگی کا چکر اس لیے چلایا ہے تاکہ ہم جانچیں کہ تم میں کون ہے بہترین عمل کرنے والا۔ نوجوانوں، کل نفس ذائقۃ الموت، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ جس نے ماں کا پیٹ دیکھا ہے وہ قبر کا پیٹ بھی دیکھ کر رہے گا۔ اور سن لیجئے، اگر قبر کا مرحلہ آسانی سے گزر گیا تو ہمارے سارے مرحلے آسانی سے گزر جائیں گے۔ صرف موت کا آ جانا ہی ایک مرحلہ نہیں ہے، بلکہ موت کے بعد کی زندگی کا پہلا مرحلہ موت ہے۔ موت کے بعد جو زندگی ہمیں ملنے والی ہے اس کا پہلا مرحلہ موت ہے، اور اس کے بعد جو زندگی ہوگی، یعنی اب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا کہ ایمان والوں کی موت کس طرح ہوگی، کہ فرشتے ان کے اوپر سلامتی بھیجتے ہوں گے اور کہیں گے آئیے، ہم تو آپ کا استقبال کر رہے تھے۔ اور جو نافرمان ہیں اس کے منہ پہ تھپڑ مارتے ہوں گے، انہیں گھسیٹتے ہوں گے، اور اس طرح ان کی موت، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے بس اوقات یقیناً موت کی سختی ہے، یقیناً موت کی سختی ہے، یقیناً موت کی سختی ہے۔ یعنی کہ آپ کو ایک تصور دے رہا ہوں، آپ میں سے کسی کا کوئی رشتہ دار سعودی عرب گیا اور وہاں جا کر اس نے کم کھانے کے اندر لوگوں کے ساتھ روم شیئر کر کے بڑی مشکل سے پیسہ بچا بچا کر یہاں بھیجا کہ بھئی یہاں میں ایک گھر میں یہاں پر 10 جنوں کے ساتھ روم شیئر کرتا ہوں، وہاں پیسہ بھیجو، وہاں پر یہ مکان لے لینا، وہاں زمین لے لینا، وہاں پر کاروبار بڑھا دینا۔ آپ نے سارا سامان وہاں سے دھیرے دھیرے یہاں پر بھیجا ہے۔ اب جب آپ آتے ہیں تو آپ کو لینے کے لیے لوگ کھڑے ہوتے ہیں اور آپ کا استقبال ہوتا ہے۔ اور کوئی شخص ایسا تھا جو سعودی عرب گیا اور پھر وہیں کا ہو کے رہ گیا، اس نے کوئی پرواہ نہیں کری کہ مجھے واپس جانا ہے، مجھے وہاں انعام وہاں بھیجنے ہیں، کوئی سامان بھیجوں تاکہ میرا استقبال ہو، اور وہاں اس نے گل چھڑ کی ہے۔ تو جب وہ شخص آئے گا تو اسے کوئی لینے جائے گا؟ ٹھیک اسی طرح اگر ہم نیک اعمال جب آگے بھیجتے ہیں تو پھر فرشتے سلام علیک کر کے کھڑے ہوتے ہیں کہ آئیے آپ کا استقبال ہے۔ نوجوانوں، موت ہر شخص کو آ کر رہے گی، اور سن لیجئے من مات فقط قامت قیامتہ، جو مر گیا اس کی تو قیامت ہو گئی۔ ابھی جو ہمارے سامنے زندگی بچی ہوئی ہے، یہ مہلت زندگی، آج توبہ کریں، میں بھی توبہ کرتا ہوں، آپ بھی توبہ کریں کہ اللہ رب العزت ہمارے پچھلے تمام گناہوں کو پر پردہ ڈال دے اور ہمیں ایک اسلام والی زندگی جینے کی توفیق عطا فرما دے، اور ہمیں موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ نوجوانوں، جب ہم موت سے ڈرنے لگتے ہیں تو ہم میں بزدلی پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم بیان کر کے بات ختم کروں گا۔ عنقریب ایک ایسا وقت آئے گا کہ دنیا کی قومیں تم پر ایسے ٹوٹ کر گریں گی جیسے بھوکا کھانے پر گرتا ہے۔ صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، کیا ہمارے ساتھ ایسا ہونے والا ہے؟ ایسا ہوگا؟ یقیناً یا تو ہماری تعداد کم ہو جائے گی، شاید اس لیے ایسا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تمہاری تعداد تو بہت ہوگی لیکن تمہاری وقت، قدر و قیمت سمندر میں جھاگ کے مانند ہو جائے گی، جیسا کہ جھاگ صرف اوپر رہتے ہیں۔ آج دیکھ لیجئے دنیا میں کتنے مسلمان ہیں، ان کی کیا حیثیت ہے۔ لہذا فرمایا کہ تمہاری وقت ایسی ہو جائے گی جیسے سمندر میں جھاگ کے مانند۔ انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ کیوں کر ہو جائے گا، آخر کیوں ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں وہن پیدا ہو جائے گا۔ پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ وہن کیا ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حب الدنیا و کراہت الموت، کہ تم دنیا کی زندگی سے محبت کرنے لگو گے اور موت سے نفرت کرنے لگو گے۔ موت بہرحال آ کر رہے گی۔ آپ کی موت، میری موت ہمارے سر پر کھڑی ہوئی ہے، کسی بھی وقت بھی اللہ کی طرف سے بلاوا آ سکتا ہے۔ آج غور کریں، اگر آج کی تاریخ میں آج رات کو یا ابھی یا کل ہمارا انتقال ہو جاتا ہے تو ہمارے پاس کیا ہے؟ علامہ اقبال نے ایک شعر کہا کہ یہ زمین محشر کی ہے، تو ارضائے محشر میں ہے،
پیش کر غافل اگر عمل کوئی دفتر میں ہے. جسٹ امیجن، ابھی کے ابھی سوچ لو کہ یہ گھڑی محشر کی ہے، محشر قائم ہو چکا ہے. یہ گھڑی محشر کی ہے، تو ارزائے محشر میں ہے، تو محشر کی زمین پر کھڑا ہوا ہے. پیش کر غافل اگر عمل کوئی دفتر میں ہے. اب ایسا کوئی عمل بتا دو کہ جس کی بنیاد پر کہہ سکو کہ باری تعالیٰ یہ کام میں کر کے آیا ہوں، مجھے جانے دے. میں تو اپنی جھولی خالی پاتا ہوں. آج کی تاریخ میں بھی میرے پاس ایسا کوئی کام نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر میں کہہ سکوں کہ باری تعالیٰ یہ کیا. کام کرتے ہیں لیکن اس کا محرک کچھ اور ہوتا ہے. کام کرتے ہیں، نمازیں ہم پڑھتے ہیں، دین کے کام بھی پڑھتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے کہ ہم کو خدا کے خوف سے کر رہے ہیں. ایک ذمہ داری ہے جس کو ہم ادا کر رہے ہیں. ٹھیک اسی طرح ہمیں موت کی تیاری کر لینی چاہیے. موت کی بعد کی جو زندگی ہے اس کے کئی مراحل ہیں، جس کا پہلا مرحلہ موت آ جانا، اس کے بعد قبر کی زندگی ہے، اس میں کرام کاتبین آئیں گے، سوال و جواب ہیں، یہ ساری چیزیں سب آپ کو پتہ ہے. انشاءاللہ زندگی رہی تو اس مضمون کو ہم کھول کر بیان کریں گے کہ کس طرح پھر بعد سے بادل موت ہوگا، پھر لوگوں کو کھڑا کیا جائے گا، پھر حساب کتاب ہوگا، پھر کتاب رکھ دی جائے گی، اعمال نامہ پکڑا دیا جائے گا، اور اس کے بعد پل صراط سے گزرنا ہوگا. پھر اس کے بعد کہیں جا کر فیصلے ہوں گے کہ وہ دن بچوں کو بوڑھا کر دینے والا دن ہوگا. اس کی تیاری ہم کر کے رکھیں.